سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیند لیتا ہے تو وہ شخص اداس ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ جاگتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے دماغ کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سوتے وقت خواب دیکھتے وقت ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے بھولی باتیں اور چیزیں یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقایا 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کی قسمت کے انحصار آپ کے انداز فکر، طور طریقہ اور انداز زندگی پر ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دل اور دماغ سے جس انداز میں کام لیتا ہے اس کی پوری ذات اور شخصیت ویسی ہی بن جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہم ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی شخص کو ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس انسان کے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے پلان دوسروں کو بتاتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق سونے سے پہلے آپ کا دماغ 90% ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچکانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر جانتا ہو۔ زیادہ تر عورتیں مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مضبوط ہونا یہ ہے کہ کبھی درد محسوس نہ کیا جائے، لیکن حقیقت میں مضبوط ترین لوگ وہ ہیں جو اسے محسوس کرتے ہیں لیکن اس سے گزر جاتے ہیں۔ کسی نئے شخص سے بات کرنے سے پہلے آپ کی مسکراہٹ آپ کے سامنے والے انسان کی توجہ حاصل کرتی ہے۔